اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل فضل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اپنے معنی، مفہوم اور مضمون کے اعتبار سے اور ہماری معاشرتی اور عملی زندگی کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ بہت قابل غور ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنو۔ قوام یہ قیام سے نکلا ہے، کھڑا ہونا، اور قوام کا معنی ہوتا ہے بہت خوب جم کر ڈٹ کر کھڑا ہونا۔ قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنو۔ شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو۔ گواہی اللہ کی رضا کی خاطر۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کڑا اور سخت معیار رکھا ہے انصاف کا، اور اہل ایمان کو وہ خاطب کیا، ایمان والو تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنو، گویا کہ دنیا میں تمہاری پہچان، امت مسلمہ کی پہچان یہ ہو کہ یہ انصاف اور حق کی آواز کو بلند کرنے والی امت ہے۔ یہ وہ امت ہے جو سچائی کی سپورٹ کرنے والی ہے، جو حق کی سپورٹ کرنے والی ہے، جو عدل اور انصاف کی آواز بلند کرنے والی ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے رب کائنات نے بطور خاص اس بات کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو۔ ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، نمازیں پڑھنا شاید آسان ہے، کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، چند قدم آ کے چل کے نماز پڑھ جاتے ہیں، ایک دل کو سکون بھی ملتا ہے کہ یار اللہ اللہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، مگر وہ جو عدل و انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اس کی راہ میں خطرات ہی خطرات ہوتے ہیں۔ کسی طاقتور کے خلاف گواہی ہے، کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف گواہی ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں جن کی بنا پر انسان اس عبادت کو کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے اسے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے بارے میں گواہی دینی ہے وہ بھلے مالدار ہو تب بھی انصاف کی بات کرو، اور بھلے وہ غریب ہو تب بھی انصاف کی بات کرو۔ فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، تم زیادہ خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ یہ غریب آدمی ہے چلے اس کا ساتھ دیتے ہیں، بھلے وہ غلطی کیوں نہیں ہے، تھوڑا غریب آدمی ہے، کمزور ہے، نہیں، کمزوری اپنی جگہ پر، انصاف اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی مالدار ہے تو اس کی مالداری اپنی جگہ پر، انصاف اپنی جگہ پر ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اور انصاف کرنے میں اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ تمہاری خواہش نفس کیا کہتی ہے تم اس کی پیروی کرو اور انصاف کو چھوڑ دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم ہیرا پھیری کرو گے یا انصاف سے منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پھر تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، وہ تمہارے سارے معاملات دیکھ رہا ہے۔ آج کی آیت کریمہ کے اندر دو باتیں بطور خاص ہیں، عدل و انصاف اور حق کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر عدل اور انصاف پر زور دیا، اور اس عدل و انصاف کا تعلق
انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر معاشرتی اور قومی بین الاقوامی زندگی تک۔ اور اس عدل و انصاف کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ایک درجہ چہارم کے ملازم پی این کی بھرتی سے لے کر ملک کے بڑے سے بڑے کسی عہدے پر کوئی سلیکشن ہو، نامینیشن ہو، اس کے اندر انصاف کو رکھا جائے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس بات پر گواہ ہے کہ معاشرے اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ قریش کا ایک قبیلہ تھا، مخزوم قریش ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے خاندان، سب ٹرائبس تھے اس کے۔ تو ان میں سے ایک قبیلہ مخزوم تھا، جیسے حضور کا قبیلہ بنو ہاشم تھا، تو ایسے بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اب ایک قریش کے خاندان جو عرب میں بڑا نامی گرامی خاندان ہے، ان کے قبیلے کی عورت چوری کر لیتی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس معاملہ جائے گا تو آقا انعامدار اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیں گے، اور قبیلہ قریش کے لیے یہ مر جانے کا مقام تھا کہ ہماری عورت کا ہاتھ کٹ جائے۔ یہ تو دنیا زندگی بھر کے لیے عیب لگا رہے گا کہ ان کی عورت نے چوری کی تھی، ان کی عورت نے چوری کی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی سفارش کروائی جائے حضور کو، تاکہ یہ عورت سزا سے بچ جائے۔ سوچا کون سفارش کرے گا، تو ڈسکشن کر کے نتیجہ نکالا کہ حضرت اسامہ بن زید، وہ حضرت زید جو حضرت خدیجہ نے حضور کو تحفے میں دیا تھا، غلام تھے ان کے، سرکار نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنانے کا اعلان کیا تھا۔ حضور کی بڑی چاہت تھی حضرت زید کے ساتھ، اور پھر ان کا بیٹا اسامہ حضور کو ایسے پیارا تھا جیسے سرکار دو عالم اپنے بچوں حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بھی حضور کی گود میں کھیلتے تھے۔ کہا گیا کہ ان سے کہو حضور ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ تو حضرت اسامہ کو بھیجا گیا، انہوں نے جا کر بات کی تو آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں اسامہ، تم اللہ تعالیٰ کی حد کے مقابلے میں مجھے سفارش کرنے آئے؟ ادھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور تمہیں یہ مجال اور جرأت کیسی ہوئی ہے کہ تم مجھے آ کر یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا فیصلہ نافذ نہ کروں اور تمہاری بات مان لوں؟ اور سرکار کھڑے ہوئے، باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ جملہ نوٹ کرنے والا ہے، ہم کوئی خاص کوئی مخلوق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ قانون اور ہوگا، اوروں کے ساتھ قانون اور ہوگا۔ ولا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کا قانون ایک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں سے جب کوئی امراء، ان کے معززین اور تگڑے لوگ کوئی جرم کرتے تھے تو ان کے اوپر قانون نافذ نہیں ہوتا تھا، ان پہ سزائیں نافذ نہیں ہوتی تھی، اور کوئی غریب ہوتا، کمزور ہوتا تو اس پہ سزا نافذ کر دی جاتی تھی۔ اس ایک عمل نے قوموں کو تباہ کر دیا تھا۔ اگر آج ہم بھی غور کریں اپنے معاشرے پر تو آپ کو یہ بات ہر جگہ پر نظر آئے گی، جس جگہ پر جس کا بس چل رہا ہے وہ اپنے مفادات کی پرورش کر رہا ہے، اور انصاف کی بات کرنے والا کوئی نہیں نظر آتا۔ اللہ پاک نے سورہ الانعام میں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اے لوگوں جب تم بات کرو تو انصاف کیا کرو، بات کرنے میں انصاف ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اللہ پاک بار بار کہتا ہے اگرچہ رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہے۔ اس لیے کہ انسان کو روکنے والی بڑی چیزیں دو ہیں، ایک رشتہ داریاں، تعلقات، اور دوسری عداوتیں، دشمنیاں۔ یعنی دشمن کے خلاف بات آ جائے تو بندہ کہتا ہے اینو رگڑا لاؤ، اس کو بکاؤ، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کسی اپنے کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے بندہ کہتا ہے اس کو بچاؤ، ہر حال میں بچاؤ۔ یہ دو مقامات ہیں جہاں پہ انسان کمزور ہوتا ہے، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ کسی کوئی شخص اپنے پیشے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہماری یونینیں بنی ہوتی ہیں، یونین بننا کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے بندہ حق کے تحفظ کے لیے یونین بنا لے، مگر یونین کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہماری باڈی کا کوئی بندہ زیادتی کرے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ یہ کب مطلب ہو گیا؟ ہمارے معاشرے کا حال آپ اس سے دیکھیں، 6 مہینے سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے پورے وکلاء اور ڈاکٹروں کی لڑائیاں شروع ہو گئی اور مل کر پورا جتھا حملہ آور ہو گیا اسپتالوں کے اوپر۔ یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اندر اتنی بھی
دینی غیرت اور عدل و انصاف نہیں رہا کہ ہم چیزوں کو کیس ٹو کیس دیکھیں، عدل و انصاف کی بات کریں، نہ کہ پورے جتھے بن کر اپنے لوگوں کی جائز ناجائز بات کو منوانے کے لیے حملے کر دیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے پڑھے لکھے طبقوں کا، آپ اسے عام آدمی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کوئی تعصب میں پھنسا ہوا ہے، برادری کے تعصب میں، کوئی جماعتی تعصب میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مسلکی تعصب میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سیاسی، ہر طرح کے لوگوں کی اپنی چیزیں ہیں، بس اس تعلق کی وجہ سے حق اور انصاف کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ بس کیا کریں جی، پارٹی کا مسئلہ ہے، کیا کریں جی، خاندان کا مسئلہ ہے، کیا کریں برادری کا مسئلہ ہے، کیا کریں جی، یار دوست بیلی ہمارے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں اور اس انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں جس پہ کھڑے ہونے کا حکم میرا اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے صحابہ کرام نے کس حد تک عدل و انصاف کو سیکھا تھا، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر بھیجا کہ یہودیوں کی فصلوں کا اور ان کے جانوروں کا اندازہ کر کے آؤ، کہ چونکہ ہم نے ان سے ٹیکس لینا ہے، جزیہ لینا ہے، ان کی فصلات کا، ان کے جانوروں کو جا کے ان کا ایک اندازہ کر کے آؤ تاکہ پتہ لگے کہ ان پہ کتنا ٹیکس لاگو کرنا ہے۔ یہ وہاں پر گئے، یہودی لوگ تھے، انہوں نے ان کو رشوت دینا چاہیے کہ تم ذرا حساب کتاب کم رکھو، یعنی جا کر جو رپورٹ دو، اگر ہمارا کروڑ روپے کی مالیت بنتی ہے تو جا کے بتانا جی 50 لاکھ ہے، 60 لاکھ ہے، ہم تمہیں اتنی رشوت دے دیں گے۔ ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی لائبلٹی ٹیکس کی کوئی بنتی ہے اگر 50,000 کی، ہم کہتے ہیں 50 کون دے گا، چلو بک بکا کر لو کلیکٹر کے ساتھ، 10-15 اس کو پکڑاؤ اور باقی سارا کھاتا اس طرح کر لیں گے۔ تو یہ کام یہودیوں نے کیا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ۔ انہوں نے جواب میں ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں جہاں سے آیا ہوں جس ہستی کے پاس سے پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر مجھے محبوب کوئی نہیں ہے، حضور نبی کریم کی ذات بابرکات، ان سے پیاری مجھے ہستی کائنات میں کوئی نہیں۔ اور کہا یہودیوں تم سے زیادہ میرے لیے قابل نفرت قوم کوئی نہیں ہے، جتنا میرے دل میں تمہاری عداوت ہے، میں ناپسند کرتا ہوں تمہیں، تم سے زیادہ میرے لیے ناپسندیدہ کوئی نہیں، اور جن کے پاس سے آیا ہوں ان سے زیادہ مجھے پیارا کوئی نہیں، مگر نہ ان کا پیار مجھے انصاف سے روک سکتا ہے، نہ تمہاری مخالفت انصاف سے روک سکتی ہے میں انصاف کے ساتھ کام کروں گا۔ یہ نہیں کہ مجھے حضور سے پیار ہے تو میں سرکار دو عالم کی محبت میں تمہارا 1 کروڑ کو 2 کروڑ جا کے بتاؤں، ایسا بھی نہیں کروں گا تمہاری مخالفت، نہ ایسے کروں گا نہ ویسے کروں گا، میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں پیش کروں گا کہ ہماری نجی زندگی ہے، انسان ہے، اس کا اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ ہے، وہاں بھی انصاف ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بچے کے ساتھ زیادہ بہتر معاملہ ہے، دوسرے بچے کے ساتھ کم ہے، بیٹوں کے ساتھ زیادہ ہے، بیٹیوں کے ساتھ کم ہے، اولاد کی سطح پر بھی انصاف ہے۔ اور ایک حکمران، قاضی وقت، چیف جسٹس، اس کا بھی ایک انصاف ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، مگر وہ حدیث پاک ذہن میں رکھیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا۔ اور لفظ امام عادل، خاص طور پر چونکہ انصاف کی سب سے بڑی ذمہ داری حکمران پہ ہوتی ہے، اس کا انصاف پوری قوم پر اثر ڈالتا ہے، پورے معاشرے پر اثر ڈالتا ہے، تو کہا عدل کرنے والا حکمران وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو ہر سطح پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو جو توفیق دی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے معاملے میں، گھر بار کے معاملے، کاروبار، معاملات اور ہر طرح شعبہ زندگی میں عدل اور انصاف کے پہلو کو ہمیشہ تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔